پاکستان کی تاریخ میں سر ایک ہی ہوا ہے جو ابھی ریسنٹلی جو عدم اعتماد ایک لائی گئی تو اپوزیشن نے کوئی رول پلے کر کے گورنمنٹ کو جو ہے وہ رخصت کیا ہے. جی بالکل بالکل, یہاں بھی عدم اعتماد آ سکتا ہے. ہر روز جو حلیف جماعتیں ہیں وہ شکایات ہی کر رہی ہوتی ہیں. تو آپ لیکن کہتے ہیں کچھ مجبوری ہے ہماری, ہم نے رہنا اتحاد. مجبوری تو خان صاحب کی جب گورنمنٹ تھی تب بھی مجبوری تھی سر. مجبوری پھر دور ہو جاتی ہے کبھی کبھی. اچھا, تو یعنی کہ جو اپوزیشن الائنس ہے وہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ رابطے کرے گا جو حکومت کے اتحادی ہیں ان سے بھی. وہ بات کی بات ہے جی. پہلے تو آپ اپنا اپوزیشن کو اکٹھا کریں گے, سوچ پہ اتفاق کریں, اپوزیشن اکٹھی ہو, اپوزیشن کا رول ادا کریں. یہ پہلے دن ہی حکومت گرانے کے لیے آپ نہیں جاتے. آپ پہلے اپنا موقف رکھتے ہیں, اب جلسے جلوس کرتے ہیں, عوام کو موبلائز کرتے ہیں, اس کے بعد بات آگے چلتی ہے. مولانا فضل الرحمان بھی ابھی مکمل طور پر ایک پیج پر نظر نہیں آ رہے اس سے تحریک کو لے کر, الائنس کو لے کر. ان کے کیا تحفظات خدشات ہیں سر؟ نہیں, میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے نا کہ جماعتوں کے آپس میں اختلافات بھی ہیں, تحفظات بھی ہیں, شک اور شبہ بھی آپ نے فرما دیا, اور اس کے علاوہ الیکشن بھی آپس میں لڑے ہیں. تو اب اس کو وقت لگے گا ان چیزوں کو آپس میں طے ہونے میں. اس لیے ہم نے کہا کہ جو بڑا ایجنڈا ہے, جو ملک کا قومی ایجنڈا ہے, اس پہ تو اکٹھے ہو جائیں نا. اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کا, اس پہ اکٹھے کر رہے ہیں ان سب کو. لیکن سر جو شک و شبہات ہیں وہ تو تحریک انصاف کے اوپر ہی زیادہ جماعتوں کو ہیں, ایسا ہی ہے؟ جی تحریک انصاف بھی بڑی جماعت ہے. ہم تو الیکٹورل پالیٹکس میں نہیں ہیں, مولانا صاحب ہیں تو انہوں نے بڑے واضح طریقے سے اس کا ذکر کیا. بلکہ اس دن کامران مرتضیٰ صاحب نے وہاں بھی کچھ باتوں کا ذکر کیا. تو یہ آپس میں معاملات طے ہو جاتے ہیں, وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں, امید ہے کہ طے ہو جائیں گے. کب تک یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں طے پا کے ایک تشکیل پا جائے گا پراپرلی, ایک فارملی جو ہے ایک الائنس؟ لیکن اس کو ٹائم دینا مشکل ہے. اس وقت تو رمضان شریف میں لوگ زیادہ تر شاید ملک سے عمرہ بھی لوگ جاتے ہیں, لوگ یہاں بھی روزے کی حالت میں ہوتے ہیں. بہرحال وہ چلتا رہے گا سلسلہ. یعنی عید کے بعد جو ہے کوئی تحریک امیڈیٹلی نہیں چل رہی, عید کے بعد جو ہے آپ اپنے الائنس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے, اس کے بعد کسی تحریک کی بات ہوگی؟ جی پہلے سوچ کے اتفاق ہوگا, اس کے بعد پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے. آپ نے ریسنٹلی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اس وقت سب سے زیادہ جو اصلاح کی ضرورت ہے, وہ پالیسی میں ریوائز کرنے کی ضرورت ہے, وہ خان صاحب کو ہے. جی بالکل, یہ حقیقت ہے. کیا انہیں چینج کرنا چاہیے, کیا کس بات پہ اپنے آپ کا ہے کہ کیا ایسی اپنے 4 سال کی حکومت کو دیکھنا ہے کہ اس میں کیا رویہ تھا, کیا سوچ تھی, کیا آئین کے بارے میں انہوں نے آئین کو مستحکم کیا یا آئین اس میں ٹوٹتا پھوٹتا رہا, کیا قانون کی حکمرانی تھی. یہ بڑی سنجیدہ باتیں ہیں. آج آپ الیکشن کرائیں, ایک جماعت جیت بھی جائے, فرض کریں پی ٹی آئی اکثریت حاصل کر لیتی ہے, پھر کیا کرے گی؟ وہی کام کرے گی جو 4 سال کرتی رہی ہے. ڈالر کی سلائیڈ رک گئی ہے سر, ڈالر جو ہے وہ روپیہ جو ہے وہ سوری روپے کی سلائیڈ رک گئی ہے, ڈالر جو ہے وہ 400 پہ اب تک پہنچ چکا ہوتا اگر میئر نہ نہیں یہاں پاکستان میں ہر آدمی جو کاروبار کرتا ہے, جو ڈالر میں خریدتا ہے, اس کا ڈالر ہے نہیں, آپ نے بند کر دیا ہے, کاروبار رک گیا, کاروبار ختم ہو گیا, لوگ بیٹھے ہیں آرام سے. گورنمنٹ بڑی اپنے آپ کو مستحکم سمجھ رہی ہے کہ حالات ٹھیک ہو گئے, اس لیے کابینہ کا سائز بھی بڑھا دیا ہے, ڈبل سے بڑھا دیا کابینہ جو پہلے ایگزسٹنگ تھی. تو کیا کہیں گے اس پہ؟ وہ تو اپنے آپ کو یہ تو گورنمنٹ کی جو ہے نا وہ مزید کانفیڈنٹ ہونے کی علامت ہے کہ دیکھیں میں اس حکومت کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے, کیونکہ یہ نمائندہ حکومت نہیں ہے. یہ ایک چوری شدہ الیکشن سے آئی ہے, عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے بدقسمتی سے. یہ ان کی بھی بدقسمتی ہے, یہ ملک کی بھی بدقسمتی ہے کہ ہم نے نہ آئین پڑھنا, آئین کو دیکھنا, ہم نے جو بنیادی قدریں ان کو چھوڑ دی ہے. صحیح, یہ آج الیکشن کو اور جیتتا ہے, ووٹ کی عوام اور ڈالتے ہیں, حکومت کسی اور کی آ جاتی ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے, کافی سنجیدہ بات ہے میرے خیال میں. بڑی اصلاحات کی تھیں آپ لوگوں نے, انتخابی اصلاحات بڑی لمبی چوڑی. کون سی انتخابی اصلاحات ہوئی ہیں کافی لمبی چوڑی پاکستان کے اندر ابھی ریسنٹلی, پچھلے 2 ادوار سے پہلے, 2 انتخابات سے پہلے؟ سر اصلاحات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب الیکشن چوری ہوں گے تو چوری ہو جائیں گے. جب قانون نہیں ہوگا ملک کے اندر, آئین کی پرواہ نہیں ہوگی, عدلیہ ختم ہو جائے گی, تو پوچھنے والا کوئی نہیں, جو مرضی کرتے رہیں. تو سر اس کا کیا حل ہے ساری چیزوں کا؟ اس کا کوئی حل نہیں ہے. اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ چلتا رہے گا, وہ تو کہہ رہے چل رہا ہے تو چلتا رہے گا, ایسے ہی چلے گا, چلاتے رہیں گے اس کو. نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. نہیں کیسے رکے گا جی؟ کیا تھریٹ ہے سسٹم کو؟ اپوزیشن سے کوئی تھریٹ نہیں ہے, عدالتوں سے کوئی تھریٹ نہیں ہے, ان کو کسی اسٹیبلشمنٹ سے انہیں تھریٹ نہیں ہے. پاکستان کے عوام کیا رکاوٹ ہے؟ پاکستان کے عوام کو تھریٹ ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو آج سے 25 سال پہلے, اور جو ایوریج پاکستانی ہے وہ ایک ایوریج انڈین سے دگنی اس کی انکم تھی, بنگلہ دیش سے بہت زیادہ تھی. آج ہم دونوں سے پیچھے ہیں. آپ کا ملک, آپ کے لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں, آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے. تو یہ حکمرانی ان کرسیوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا,
جب آپ کو اس بات کا احساس ہوگا تو آپ کے ملک کے مسائل کا حل نظر آئے گا. سر وہ تو جب سب مل بیٹھیں تو ایک حل نکل سکتا ہے، اور اس میں آپ کی بھی ایک رائے رہی ہے کہ سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے. جی بیٹھنا لیکن اس پڑے پہ گا. سر یہ جو الائنس بن رہا ہے، الائنس پہ حکومت کو بڑی توقع ہے، بڑی امیدیں ہیں. مولانا ثناء اللہ صاحب پچھلے ہفتے فرما رہے تھے کہ یہ جو الائنس بن رہا ہے جس میں جو لوگ ہیں، آپ کا نام لیا انہوں نے، مولانا فضل الرحمان کا نام لیا انہوں نے کہا یہ تو بڑی خوشائند بات ہے. انہوں نے کہا تحریک انصاف کے ساتھ ہماری بات چیت نہیں ہو پا رہی تھی، بات چیت نہیں ہو سکتی. جب یہ اس طرح کے لوگ جب آئیں گے الائنس کے اندر تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا مذاکرات کرنا، اپوزیشن کو انگیج کرنا، بات چیت کرنا. تو یہ جو الائنس بن رہا ہے یہ ایک کسی ڈائلاگ کی، کسی مذاکرات کے بارے سے بھی ایک اوپننگ کی اپرچونٹی بن سکتا ہے. جی بالکل بن سکتا ہے. ہر چیز بن سکتی ہے اگر رویہ ٹھیک ہو. اس میں پہل حکومت کو کرنی پڑے گی. صحیح. حکومت کی بدقسمتی ہے کہ ان کا اختیار ہے کوئی نہیں. لیکن حکومت دعوت دے تو پھر جا کے مذاکرات ہو جی، سکتے ہیں. یو آر اوپن فار اینی مذاکرات کائنڈ آف مذاکرات یا ڈائلاگ گورنمنٹ کے ساتھ، آپ اوپن ہیں اس کے لیے. مذاکرات بڑا بھائی ہاتھ بڑھاتا ہے. صحیح. حکومت بڑا بھائی ہوتا ہے اس نظام میں. تو وہ مسئلے کا حل نکالنے، اگر نیت ہو تو مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. اور آپ تحریک انصاف کو بھی بٹھا لیں گے. سر میں کسی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا. اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں میں. کسی کی ذمہ داری نہیں ایک اٹھا الائنس ہے نا سکتا. سر، الائنس ہے نا، الائنس ہے. ایک ایجنڈے پر پی ٹی آئی تو طے کہہ کرنے. رہی ہے کہ اگر الائنس فیصلہ کرتا ہے مذاکرات کا حکومت کے ساتھ تو ہم بھی اس فیصلے کے پابند ہوں گے. سر مذاکرات کس بات پر کریں گے؟ ڈائلاگ کس بات؟ ملکی مسائل کے حل کے لیے. ایجنڈا ملکی مسائل کے حل کے لیے. ملکی ابھی آپ مسائل خود بھی بات کرتے ہیں اس کہ پہ ملکی مسائل کے حل کے لیے مذاکرات ہونے چاہیے آگے بڑھنے کے لیے. یہ ایجنڈا ہے، اس پہ بات بالکل ہونی چاہیے. ہم نے یہ لکھا بھی ہے اعلامیے کے اندر. صحیح ہے. اور وہ گورنمنٹ انیشیٹ کرے تو پھر آپ ساری اپوزیشن کی جی جماعتوں کو بٹھا گورنمنٹ سکتے ہیں. اپوزیشن نے کہہ دیا ہے، جو اعلامیہ آیا اس کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ ملک کے مسائل کا حل ایک نئے الیکشن میں ہے. لیکن آج ضرورت یہ بھی ہے کہ ایک قومی قیادت قومی ڈائلاگ کرے. صحیح ہے. قومی مسائل پر ایک ڈائلاگ ہو، اس سے مسائل کا حل نکلے گا. اچھا سر، ایک مسائل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو موجودہ جو ہمارا سسٹم ہے، یہ 4 صوبے ہیں اور صوبوں کا سائز کتنا بڑا ہے. یہ سب کے آپ دیکھیں ایک پنجاب جو ہے وہ آدھی آبادی پر پاکستان کی مشتمل ہے. کیا سمجھتے ہیں نئے صوبے نہیں بننے چاہیے پاکستان کے اندر تاکہ وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو سکے؟ اربنائزیشن بہت بڑھ رہی ہے، آبادی جو ہے وہ پیریفریز میں ڈیولپمنٹ نہیں ہے، وہاں تک وسائل پہنچتے نہیں ہیں. لوگ اٹھ کے جو پروونشل کیپٹلز ہیں ان کے قریب لوگ آ رہے ہیں، آبادیاں بڑھ رہی ہیں اور زر زمینیں ہماری سکڑ رہی ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کے لیے نئے صوبے نہیں بننے چاہیے پاکستان کے اندر؟ نہیں، کیا ضرورت ہے صوبوں کی؟ آپ کے صوبے تو 60 صفحے کے سپلیمنٹ جاری کر رہے ہیں اپنی کامیابی کے. جب ایک صوبہ اتنا کامیاب ہو، دیکھیں آپ کا یہ نظام مکمل طور پہ ناکام ہو گیا ہے، مکمل طور پہ. اس کے اندر کوئی کامیابی کی ایک مثال نہیں ہے اس پورے نظام کے اندر. سر نظام کو بہتر بنانے کے لیے ایک ڈیبیٹ بہتر بنانے کے لیے جی چل پڑی ہے بہتری کے لیے کہ نئے صوبے بنائے جائیں، صوبوں کا سائز چھوٹا کیا ڈیبیٹ جائے. نہیں ہے، بیٹھے فیصلہ کریں. آپ کو صوبے جو برٹش کے بنائے ہوئے ڈویژنز تھے نا، یہ 34 یا 36 بنتے ہیں. جی ہاں. ہمارے بنائے ہوئے نہیں. جی ہاں. اس پر آپ صوبے بنا دیں، ملک چل پڑے گا. میں یہ آج سے نہیں کہہ رہا، میں کوئی 5-6 سال سے کہہ رہا ہوں. صحیح. اس کے اندر تحفظات ہیں، سندھ کے اندر بھی ہیں، بلوچستان کے اندر بھی ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی، پاکستان میں بھی. بڑی سیاسی جماعتیں سر ان کو تحفظات ہے کہ ان کی ہیجمنی اس صوبے کے اوپر برقرار رہے. حالانکہ یہ تو ایک بڑا وائبل اور بڑا اچھا سولوشن ہے کہ جو ڈویژنز ہیں، نہیں دیکھیں لوگوں 32-33 وہی سارے صوبے بن جائیں تو یہ جتنی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کسی راجن پور کے اندر ہوگی اتنی آپ کو لاہور کے اندر ہوتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ سب کو ایکول جائے گا نا NFC کے اندر شیئر. جی کمپٹیشن ہوگا صوبے. اور صوبے صرف صوبے بننے کی بات نہیں ہے، آپ کو یہ جو بیوروکریسی کا سسٹم ہے ختم کرنا پڑے گا. صوبے کا اپنا ہوگا، مقامی سطح، یہ لوکل گورنمنٹ بھی وہی ہوا کرے گی. اس کے ساتھ لیکن تحفظات آپ نے دور کرنے ہیں لوگوں کے. وہ تحفظات کسی وہ ایموشنل ہوتے ہیں، اس کے ایموشنل ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اس کو آپ نے یہی سیاستدان یہی کام کرتے ہیں. سر نئی قیادت آئے گی سر، کمپٹیشن ہوگا ان ڈویژنز اگر بن جاتے ہیں صوبے تو کمپٹیشن ہوگا لیڈرشپ کے درمیان. جی بالکل بالکل یہ ہے. اور پھر آپ کو میری نظر میں، حالانکہ میں اس کے بہت خلاف تھا، لیکن جس طرح ہمارے حالات پیدا ہو گئے، آپ کو الیکشن کے نظام کو پروپورشنل ریپرزنٹیشن لے کے جانا پڑے گا. صحیح ہے. پورے ملک میں ایک سیاسی جماعت ہوں، میں 2% ووٹیں حاصل کرتا ہوں، 2% سیٹیں میری ہیں. صحیح ہے. آپ 50 کرتے ہیں، 50% آپ کی ہیں، پھر جا کے ملک بہتر ہوگا. آپ کا یہ نظام، ہر نظام، الیکشن کا نظام، ایڈمنسٹریشن کا نظام، پولیس کا نظام، آپ کی معیشت کا نظام، بیوروکریسی کا نظام، سب ختم ہو گئے. صحیح ہے. بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. ناظرین آپ نے گفتگو ادا کی سابق وزیر اعظم اور عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد حقان عباسی صاحب کی